بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر وحجة ثاني عشر أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وأفضل إرشاده بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حاسب الناس ان يتركوا آمنا وهم يفتنون صلوات برحمت آل محمد دعا ہے خداوند عالم بتصدق محمد و اہل بیت محمد مرحوم علامہ اکبر علی زوال صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے، خدا ان کے قبروں کو روشن منور فرمائے۔ مومنین، یہ علماء گھرانہ ہے، تقریباً تمام میرے سامنے علامہ لشکر علی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، اور ان کے والد دنیا سے چلے گئے تھے مرحوم جعفر علی صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، جتنے مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ میرے بعد پڑھنے والے سارے مجھ سے بہتر ہیں، قبلہ محترم تشریف فرما ہے، میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا طالب علم ہوں، کیونکہ رسول خدا نے بھی طالب علم کو کہلوایا، فرمایا رب زدنی علما، میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور مولا کائنات نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو عالم سمجھے سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، کیونکہ علم کا کنارہ نہیں ہے۔ میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا یا اللہ کا قرآن ہوگا یا 14 کا فرمان ہوگا۔ ابھی مجھ سے پہلے بھائی امیر حمزہ مجلس سے حسین علیہ السلام کی عظمت بتا رہے تھے۔ مومنین، ہم جتنے مسلمان بن جائیں، جتنے عزادار بن جائیں، جتنے موالی بڑے بن جائیں، یہ بندہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے، کہ میں جب چاہوں نبی پاک کی زیارت کر لوں، جب چاہوں مولا کائنات کی زیارت کر لوں۔ نہ یہ شیعہ کر سکتا ہے دعویٰ، نہ اہل سنت کر سکتا ہے۔ مومنین، اور ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو، دونوں بھائیوں کی زیارت ہو، ہر مومن کا یہ دل کی خواہش ہے کہ مجھے اگر زیارت ہو جائے۔ لے مومنین، اس منبر رسول پہ میں اس مجلس کی عظمت بتا رہا ہوں، اگر زیارت رسول خدا کرنا چاہتے ہو، نبی پاک کی مولا علی کی زیارت کرنا چاہتے ہو، تو کتاب کا نام ہے کشف الغمہ۔ اس میں مولا کائنات جناب حضرت علی بن ابی طالب کے آقا مولا صلی اللہ محمد علیہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں من بکا علی مصائب الحسین، کہ جو حسین پہ روتا ہے۔ اب حسین پہ رونے والا جب من کا لفظ لگ جاتا ہے کہ بلا اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ حسین پہ رونے والا فقط شیعہ ہو، جب من کا لفظ لگ جاتا تو اس میں چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، شرط یہ ہے کہ حسین پہ رونے والا غیرت مند ہو۔ توجہ ہے محترم، فرمایا من بکا علی مصائب الحسین، جو حسین پہ روتا ہے، او تذکرہ یا حسین کا ذکر کرتا ہے، او جالس فی مجلس الحسین یا حسین کی مجلس میں بیٹھ کے ذکر حسین کو سنتا ہے، او خادم علی الاعضاء فی مجلس الحسین یا عزادار حسین کی وہ خدمت کر لے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ انہ زارنی علی العرش مع علی ابن ابی طالب، وہ عرش پہ میری بھی زیارت کرتا ہے، میرے بھرا علی کی بھی زیارت کرتا ہے۔ یا
میرے بھائی علی کی بھی زیارت، اور عرش پہ مجھے رسول کی بھی اسے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی زیارت رسول خدا کروانا چاہتے ہو مجلس گھر میں کرواؤ، توجہ ہے میرے محترم، ذکر حسین علیہ السلام کرواؤ، وہاں نبی خدا بھی تشریف لائیں گے، مولا کائنات بھی تشریف لائیں گے۔ یہ مومنین خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کا علی امام ہے۔ ہر ایک کی قسمت میں علی علی کرنا نہیں، یہ نصیب والوں کو ہی امامت علی ابن ابی طالب نصیب ہوتی ہے۔ علی وہ امام ہے مومنین۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ سارے برابر ہیں، قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہم نے برابر بنائے ہی نہیں ہیں تم برابر کیسے سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حال یستوی، فرمایا کہ کیا تم عالم اور جاہل کو برابر کرتے ہو؟ رات اور اندھیرا برابر ہے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ میرے محترم سامعین، برابر وہی سمجھے گا جس میں عقل نہ ہوگی۔ توجہ ہے محترم، جس میں عقل نہ ہو وہ برابر سمجھے گا۔ اللہ نے عقل کس لیے عطا کی؟ انسان نیک اور بد میں، عالم اور جاہل میں، مالک اور چور میں فرق کر سکے۔ توجہ ہے محترم، دیکھیں اگر انسان ہر ایک کو برابر سمجھے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ جانور کا رسہ جو بھی پکڑ لیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اسے یہ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا رسہ جو ہے عالم کے ہاتھ میں ہے یا جاہل کے ہاتھ میں ہے، مالک کے ہاتھ میں ہے یا چور کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ہے نا، وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ میرے محترم سامعین، علی صرف ہمارے امام نہیں، علی نوریوں کے بھی امام ہیں، علی خاکیوں کے بھی امام ہیں۔ علی تو وہ امام ہے کہ نبیوں کے بھی امام علی ہیں۔ اور بتاؤں، علی تو وہ امام ہے کہ اپنے بابا عمران کا بھی امام، اپنی اماں جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی عمران۔ اور جب علی کی سگی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہوتا، کسی کی اماں کا علی کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا جب سگی ماں جناب فاطمہ بنت اسد کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو کسی کی اماں کا علی کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ دیکھیں جناب علی کے 3 بھائی اور ہیں، جناب طالب، جعفر اور عقیل۔ چوتھے نمبر پہ جناب علی علیہ السلام۔ یہ جناب علی کی اپنی قسمت کے گھر میں بھی چوتھے نمبر پر، توجہ ہے محترم، کہ گھر میں بھی چوتھے نمبر پر ہیں سب سے چھوٹے۔ وہ 3 جو ہیں بڑے، 3 بڑے بھائی ہیں لیکن وہ غلام ہیں، علی سلطان ہے۔ توجہ ہے محترم، جب علی کی سگی ماں کے بیٹے علی کی برابری نہیں کر سکتے، کسی کی اماں کے بیٹے علی کی کیا برابری کریں گے؟ ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں نے کہا کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کہ کتنے بیٹے، حابیل و قابیل۔ نبی کے ساتھ رشتہ کیا ہے کہ وہ نبی یہ امت، وہ باپ یہ بیٹے، وہ نبی یہ صحابی۔ توجہ ہے میرے محترم، اور نبی بھی وہ، صحابی بھی وہ کہ پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، لوٹے بھر بھر کے دیتے رہے۔ توجہ ہے میرے محترم، جب عہدہ ملا کس کو ملا ہے؟ حق والے کو عہدہ ملا ہے، تو پتہ چلا کہ سارے نبی کے پاس بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ امام کی رٹ جو لگائی ہوتی ہے کہ یہ شیعہ نے حیدر قرار امام کس کو بنایا انہوں نے؟ امام کا معنی مومنین کیا ہوتا؟ امام کا معنی ہے رہبری کرنے والا، آگے چلنے والا، رہنمائی فرمانے والا، یا دوسرے لفظوں میں جو جہنم سے بچا دے، جنت کا ٹکٹ عطا کر دے۔ تو یہ امام کا، اگر مومنین امام کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مسجد میں آپ جائیں تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ مسجد کا محراب ہوتا ہے۔ عالم دین سے پوچھیں کہ جناب یہ مسجد کا محراب کس لیے بنایا ہے؟ کہتے ہیں جی یہاں مسجد کا امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا، مسجد کا امام۔ توجہ ہی نہیں کر رہے آپ مومنین، تو امام کی تو فضیلت یہیں سے معلوم ہو گئی
بھئی جب امام مسجد کا نماز پڑھانے والا کہ بلا اس کی یہ عظمت ہے کہ اللہ کے سیدھی گھر کو ٹیڑھا کر کے دیوار اس میں محراب بنایا گیا کہ یہاں جناب مسجد کا امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا۔ مومنین اگر امام کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنے ساتھ نمازی کے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھا لیں تو جواب کیا ملے گا؟ جناب اگر امام مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ امام کون ہے اور مقتدی کون ہے۔ پھر مسلمان انصاف سے کام لے، جب تیرا نماز پڑھانے والا مسجد کا امام عام نمازی کے ساتھ کھڑا نہیں سکتا، میرا حق کا امام غیر کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جائے؟ حیدری یار اور قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما، اصطلاح میں امام کہتے ہیں اس پیمانے کو۔ آپ مستریوں کو دیکھتے ہیں قبلہ دیوار بناتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک سال ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس سے وہ کام کیا لیتے ہیں؟ وہ دیوار بناتے رہتے ہیں، اس سال کو لٹکا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ دیوار سیدھی بن رہی ہے یا ٹیڑھی بن رہی ہے۔ اگر مستری کے ہاتھ میں وہ پیمانہ نہ ہو، رسی نہ ہو تو دیوار بنائے، دیوار ہو ٹیڑھی، شام کو اس کا مالک کہے گا جناب تو نے میرا مٹیریل بھی خراب کیا، وقت بھی ضائع ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مستری کے ہاتھ میں وہ پیمانہ نہ ہو، وہ رسی نہ ہو، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دیوار سیدھی بن رہی ہے یا ٹیڑھی بن رہی ہے۔ اور خدا کے بندے جب تیرے ہاتھ میں امامت والی رسی نہ ہو، تجھے کیا پتا کہ نماز ٹیڑھی پڑھ رہا ہے یا سیدھی پڑھ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ۔ وہ امامت والی رسی کون سی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین، توجہ ہے میرے محترم، ایک صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جناب علی میرے بھائی ترازو ہیں امامت والا، حسن و حسین اس کے پلڑے ہیں، باقی امام اس کی رسیاں ہیں، اور فاطمہ وہ ہستی ہے جس نے تمام ترازوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ توجہ جس نے تمام ترازوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، مولا علی بن ابی طالب امام جنگ کر کے مسجد کوفہ میں پہنچے، میرے امام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، نماز ختم ہوئی تو تکبیر کہی، ہاتھ قنوت کے لیے اٹھائے تو تکبیر کہی۔ جب نماز تمام ہوئی تو ان کے پیچھے عمران بن حسین صحابی رسول تھے، نابینا تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نمازی کا ہاتھ پکڑا اور کہتا تجھے رب کعبہ کی قسم بتا آج نماز پڑھانے والا کون تھا؟ آج نماز کس نے پڑھائی؟ اس نے کہا جی علی بن ابی طالب نے نماز پڑھائی۔ تو وہ نبینا صحابی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم نبی والی تو نماز یہ ہے جو علی پڑھا رہا ہے۔ اور جناب حضرت علی بن ابی طالب کا زمانہ 15 یا 20 سال کے بعد نبی کا پاک کے بعد آیا۔ جب اس میں یہ حالت ہو گئی تو آج 1400 سال کے بعد نماز کی کیا حالت ہے؟ میں کہتا ہوں اگر دین لینا ہے تو دین والوں سے لو۔ توجہ ہے محترم، دین والوں سے لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومنین اللہ نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، عزادارن اللہ آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، لوگ اس غرور و تکبر میں ہیں، اس گھمنڈ میں کہ ان سے کچھ پوچھا نہ جائے گا، کہ صرف مومن کہنے پہ ان کو بخش دیا جائے گا۔ توجہ محترم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے انہیں آزمایا جائے گا، انہیں دیکھا اور پرکھا جائے گا۔ کس لیے دیکھا اور پرکھا جائے گا؟ اللہ کو علم نہیں ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ کس لیے پرکھنا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے صحیح مومن نہیں ہیں۔ اگر صحیح مومن ہوتے تو اللہ آزمائتا کبھی نہ، اللہ آزمائش میں ہمیں نہ ڈالتا۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ حقیقتاً کلمہ پر کون پڑھنے والا ہے، نفاقاً کلمہ کون پڑھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں آزماؤں گا جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو قبر کے حساب کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، جو جنت اور جہنم کے حساب کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو قرآن جیسی کتاب کو
مانتے ہیں، جو سرکار مصطفیٰ کو برحق نبی مانتے ہیں، اللہ ان تمام کو متنبع فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں آزماؤں گا، تمہیں دیکھا اور پرکھا جائے گا۔ توجہ محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے احترام کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مومنین کے مومن ہونے کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، امتحان کی منزل ہے۔ مومن کو ہر وقت آمادہ امتحان رہنا چاہیے۔ تو مومنین سب سے پہلا امتحان آسمان پہ بھی ایک امتحان ہوا۔ توجہ ہے میرے محترم، آسمان پر بھی ایک وجود نظر آیا کہ جس کے جسم پر لباس مومن تھا، لیکن اللہ نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمایا اس کے لباس کو دیکھ کے اسے مومن نہ ماننا، یہ تو کافروں میں تھا۔ توجہ ہے میرے محترم، یہ تو کافروں میں تھا۔ مومنین بتائیں، وہ اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، لیکن قرآن نے کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو پہلے ہی کافروں میں تھا۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ کافر ہے؟ جب اللہ نے فرمایا کہ میں جناب آدم کے روح میں بدن میں جب روح پھونکوں تو سب کے سب سجدہ کر لینا، تمام نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہ کیا، اس کا کفر کھل کے سامنے آ گیا۔ پتہ چلا کہ جو بھی معصوم کا احترام نہ کرے وہی شیطان ہوتا ہے، وہی شیطان ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس کی نافرمانی کے بعد قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پھندوں میں نہ آنا، اس کے جال میں نہ آنا، اس کے فریب میں نہ آنا۔ میرا اللہ جب یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جہاں تو نے اتنی صورتیں بھیجی ہیں قرآن میں، اس کی کوئی صورت بھی بھیج دیتا، اس کی شکل بتا دیتا، ہم دیکھ تو لیتے اس کا قد کتنا ہے، اس کی قامت کتنی ہے۔ توجہ محترم، اللہ نے فرمایا میں نے اس کی صورت نہیں بتائی، میں نے اس کی شکل نہیں بتائی، بلکہ اس کی عادت بتائی ہے۔ کون سی عادت؟ فرمایا کہ جو بھی معصوم کا احترام نہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، اب جب بھی کوئی شیطان کی پہچان کرنی ہو ایک علم سجا لو، جو بھی سامنے آتا جائے سمجھو شیطان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، بھی سامنے آتا جائے وہ سمجھو کیا ہے، شیطان ہے۔ دیکھیں مومنین قرآن پاک میں ایک سورہ حجرات ہے، نوجوان تشریف فرما ہے، حجرات کہتے ہیں حجرہ کی جمع، حجرہ ایک کمرہ، حجرات زیادہ کمروں کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ نازل کیوں ہوا؟ یہ سورہ مبارکہ نبی پاک کی بیویوں کے گھروں کے سلسلہ میں نازل ہوا۔ نبی ان حجروں کے اندر ہوتے تھے، کچھ لوگ ان گھروں کے باہر آ کر چیختے تھے، چلاتے تھے۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا خبردار ان حجروں کے آگے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، یہ ریڈ زون ہے۔ توجہ ہے میرے محترم، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس حجرے میں رسول آرام کریں، جب ان کا اتنا احترام ہے کہ وہاں کوئی بول نہیں سکتا ہے، چیخ نہیں سکتا ہے، تو جب نبی کی بیویوں کے گھروں کا اتنا احترام ہے تو اس بی بی کی عظمت کیا ہے کہ جس کے دروازے پر رسول روزانہ سلام کرتا ہو، روزانہ سلام کرتا ہو، انما یرید اللہ کی آیتیں پڑھتا ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اونچے بولے تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو نبی کے دروازے کے سامنے اونچا بولے، جب اس کا یہ حال ہے جو نبی کی بیٹی کا گھر جلائے، توجہ ہے میرے محترم، اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ ان حجروں کے آگے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی بیوی کا مقام اور ہے، نبی کی بیٹی کا احترام اور ہے۔ دیکھیں حضرت ام سلمہ ہیں نبی کی بیوی، جناب سیدہ ہیں رسول خدا کی بیٹی۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو جناب رسول خدا نے فرمایا جناب علی سے یا علی چادر میں آ جاؤ، علی کے بیٹوں سے فرمایا چادر میں آ جاؤ، جناب سیدہ طاہرہ کو فرمایا چادر میں آ جاؤ۔ جب یہ پانچ ہستیاں چادر میں آ گئیں تو جناب ام سلمہ آگے بڑھی، چادر کا کنارہ ہٹایا، اندر جانے کا ارادہ کیا، نبی نے فوراً ہاتھ سے چادر کو کھینچ لیا، فرمایا ام سلمہ خیر پر ہو، دور رہو، یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کی بیوی وہ ہے جس کے ہاتھ سے نبی چادر کھینچ لے، وہ نبی کی بیوی ہے جس کے دروازے سے رسول چادر مانگے اسے زہرا کہتے ہیں۔
جس کے دروازے سے رسول چادر مانگے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے نبی کی بیویو توبہ کرو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ تو مطلب مومنین یہ ہوا، معلوم ہوا کہ جن کے دلوں کو قرآن ٹیڑھا کہے وہ نبی کی بیوی ہے، جس سے مصطفیٰ اپنے جیسا کہے وہ اسے زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے آل محمد کی عظمت میں، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ احترام کے ذریعے سے اللہ امتحان لیتا ہے۔ دیکھیں اس ملعون نے، شیطان نے احترام نہیں کیا تھا۔ حکم بن عاص اس کو جناب رسالت مآب نے مدینے سے نکال دیا۔ کس لیے نکالا؟ کیونکہ اس نے احترام رسول نہیں کیا۔ یہ کرتا کیا تھا کہ جب رسول خدا چلتے تھے ان کی نقلیں اتارتا تھا، پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے بندے حقیقتاً نبی کے پیچھے نہیں چلتے تھے، کچھ نفاقاً بھی رسول کے پیچھے چلتے تھے۔ نبی اللہ نے بے ادبی گوارا کر لی، بے احترامی گوارا نہیں کی۔ تو مومنین اگر احترام رسول نہیں ہے، احترام جناب سیدہ نہیں ہے، تو آپ کو نہ نماز کام دے گی، نہ آپ کا روزہ کام آئے گا۔ دیکھیں اس بی بی کی عظمت اللہ نے کیا بنائی کہ جب یہ 5 ہستیاں ابھی امیر حمزہ پڑھ رہے تھے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اے میرے رسول اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنی بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ میں اپنی بیٹی کو لاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لاؤ میں اپنی جانوں کو لاؤں۔ کرتے کیا ہیں؟ کھلے میدان میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب یہ مومنین وقت طے ہو گیا، رسول خدا جانے لگے، تو جو پادری تھا اس سے کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول کل وقت پہ آنا اور سچوں کو ساتھ لے کے آنا۔ رسول خدا فرماتے ہیں روب کیوں ڈال رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی روب نہیں ڈال رہا، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جب سچوں کو ساتھ لائیں ہمیں پتہ چل جائے کہ سچا کون سا ہے، جھوٹا کون سا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول ہے، اے مسلمانوں کے رسول، مدینے کا ہر بندہ تو کہتا کہ میں سچا ہوں۔ رسول خدا فرماتے میں وقت پہ آ جاؤں گا، تم بھی سچوں کو ساتھ لانا۔ نبی پاک آ گئے گھر میں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بنا مباہلہ کا؟ فرمایا بنا نہیں، بنا کے آئے۔ مولا کیا؟ فرمایا مباہلہ۔ یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو ان کے پاس ہیں سچے وہ لائیں گے، جو میرے پاس سچے میں لے جاؤں گا۔ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کرنی، سچوں نے بچ جانا، جھوٹوں نے ہلاک ہو جانا ہے۔ جب رسول خدا نے یہ اعلان فرمایا تو ہر مدینے کا بندہ اپنے آپ کو سچا سمجھ کے تیاری کرنے لگ گیا۔ کوئی کہتا میں بیٹا بن کے جاؤں گا، کوئی کہتا میں بیٹی بن کے جاؤں گا، کوئی صحابی بن کے جائے گا، کوئی مہاجر بن کے جائے گا، کوئی انصار بن کے جائے گا۔ سچوں کے سچے نوکر جناب سلیمان محمدی نے دیکھا، دوڑتے ہو رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ سارا مدینہ تیار ہے۔ سلیمان کس طرف؟ مباہلہ کی طرف۔ سلیمان گھبرا کیوں کہ ہمیں مان کے پھر گھبرانا؟ مولا سارا مدینہ اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے سلیمان گھبرانا نہیں ہے، میری طرف سے اعلان کر دو۔ رسول خدا کا حکم مان کے جناب حضرت سلیمان ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہتے او مدینے والو، زبان میری ہے، الفاظ نبی پاک کے ہیں، اور رسول خدا فرما رہے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میدان مباہلہ میں جانے سے پہلے کل مجھ پہ اعتراض نہ کرنا کہ نبی نے کل بتایا نہیں تھا۔ چاہے کوئی میرا صحابی ہے، چاہے مہاجر ہے، چاہے انصار ہے، چاہے میرا بیٹا ہے، چاہے بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، کل میدان مباہلہ میں سوچ کے قدم رکھنا، زندہ واپس وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کر آج تک جھوٹ نہ بولا ہو۔ یار بس ایک دو منٹ آگے۔ جب یہ اعلان ہوا تو پروگرام کینسل، چھٹیاں ہو گئی۔ 9 گھر مدینے میں نبی پاک کے، واحد گھر جناب عمران کا، توجہ ہے محترم، گھر میں آئے نبی پاک کا گھر، 9 گھر جناب رسول خدا کے، ایک گھر جناب علی کا، جملہ نہ کہہ دوں
کہ 9 گھروں میں سے کوئی ایسا سچا نہ ملا جس کو لے کے میدان مباہلہ میں چلے جاتے، نبی کے گھر سے کوئی جھوٹا نہ ملا جسے چھوڑ کے میدان مباہلہ میں چلے جاتے۔ گھر میں آئے، جناب سیدہ سے فرمایا، ابھی جو بھائی امیر حمزہ جناب حضرت امام حسن حسین کو لیا، جناب سیدہ کے پاس آئے، بیٹا برقع پہنو، بابا کہاں جانا ہے؟ بیٹا میدان مباہلہ میں جانا ہے۔ بابا آپ کو پتہ ہے میں آج تک گھر سے باہر نہیں گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا مجھے پتہ ہے تو آج تک گھر سے باہر نہیں گئی، لیکن اگلی بات کا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ گھر سے لے کر میدان تک اور میدان سے لے کر گھر تک تیرے قدم پہ کسی کی نظر پڑ جائے مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ بیٹی کو ساتھ لیا، میدان مباہلہ میں آئے۔ وہ جو پادری تھا اس نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سچے آ رہے ہیں، اگر پہاڑوں کو حکم دیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، ان سے معافی مانگ لو۔ تو وہ قوم کہتی ہے تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سچے آ رہے ہیں؟ تو وہ پادری کہتا ہے میرے پاس ثبوت یہ ہے کہ جب سے یہ گھر سے نکلے ہیں کائنات میں اللہ نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں جو ان کو جھک کے سلام نہ کر رہی ہے۔ وہ پادری دوڑتا ہوا آیا، نبی پاک کو کہتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مہربانی کریں، آپ جیت گئے ہم ہار گئے، مہربانی کریں ہمیں سچوں کے نام لکھوائیں۔ نبی پاک نے لکھوایا میں محمد مصطفیٰ، میرا بھائی علی مرتضیٰ، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین۔ اس پادری نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ کے ساتھ کوئی مستور بھی ہے؟ پاک پیغمبر فرماتے ہاں میری بیٹی زہرا ہے۔ جناب زہرا کا نام آیا، جب اپنی قوم کے پاس دوڑ کے کہا سارے زیورات مجھے دو، میں نبی کی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں زیورات نہ دو، معافی مانگ لو۔ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں جب بھی بیٹیاں کسی کے دربار میں آ جائیں، یہ کسی کے دروازے پہ آ جائے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ ہم شیعہ حیدر قرار اسی لیے روتے ہیں کہ بابا کے بعد 70 75 یا 90 دن زندہ رہی، یہی بیان کرتے رہی صبت علیہ مصائب علی الایام، بابا تیرے بعد تیری بیٹی پہ وہ مصائب ہیں، اگر دنوں پہ آتے دن سے راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بس مومنین ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا، میں نے شہادت نہیں پڑھنی۔ بی بی کا آخری وقت مولا علی سے فرمارز کرتی ہیں یا علی سارے کاموں کو چھوڑیں میرے پاس آ کے بیٹھیں۔ جناب علی سامنے بیٹھ گئے۔ جناب حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ اے مولا علی میں بے شک رسول کی بیٹی ہوں، مولا علی میں آپ سے صرف معافی اس بات کی مانگنا چاہتی ہوں اگر آپ کی خدمت میں کچھ مجھ بطور سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میری شکایت میرے بابا سے نہ کرنا۔ جناب علی علیہ السلام رو کے کہتے ہو زہرا معافی تو مجھے مانگنی چاہتے ہیں، ہوتے میرے ہوتے ہوئے تیرے پہلو کو زخم کیا گیا، اور تیرے گواہوں کو جھٹلایا گیا، زہرا بابا سے میری غربت کی شکایت نہ کرنا۔ بھی فرماتی ہیں مولا میں اور کچھ نہیں کہتی، میرے جنازے میں وہ نہ ہیں جنہوں نے میرے بابا کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور آخری وصیت کرتی ہیں مولا مہربانی کرنا جب بھی گھر میں آنا ہے نا اونچا بولنا۔ کہا زہرا کس لیے؟ کہا یا علی مولا جب آپ گھر میں آتے میری زینب کو آپ سے بڑی شرم آتی ہے، اب میرے بعد جب آپ اونچا بولیں گے میری زینب نے جہاں چھپنا ہوگا چھپ جائے گا۔ اے آزادہ حسین وہ بی بی جو اپنے بابا سے شرماتی تھی، شام کی ہر موڑ کے بازار پہ کہتی تھی او مجھے چادر دو میں علی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔